ایک طویل سیاسی کریئر ہے آپ کا، اس میں آپ نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے، اذیتیں بھی سہیں. میں چاہوں گی ذرا پیچھے سے سٹارٹ کریں، شروع سے سٹارٹ کریں کہ سیاست میں کیوں آئے، کیسے آئے، کب فیصلہ کیا کہ اب سیاست میں آنا ہے. دیکھیں اس کا کوئی ایز سچ کوئی فیصلہ تو نہیں تھا. میں نے ارلی 80s میں لا کے بعد جو ہے وہ میں نے جب پروفیشن جوائن کیا تو اس وقت وکلا میں جو ہے وہ موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی MRD ایک اتحاد بنا تھا جس میں پیپلز پارٹی لیڈنگ پارٹنر تھی اور باقی جماعتیں بھی تقریباً سبھی تھیں. یعنی ان دنوں میں قومی اتحاد کے جو مین لیڈرز تھے نواب زدہ نصر اللہ اور مولانا شاہ احمد نورانی، یہ لوگ ہمارے وہاں بار میں ان دنوں آئے. تو میں بھی اس موومنٹ کے ساتھ، جس طرح سے پوری بار کے لوگ ایکٹیو تھے وکلا سارے، تو ہم ینگ لائر تھے تو ہم بھی ساتھ شامل ہو گئے. تو 83 میں جو ہے وہ پھر مجھے گرفتار کیا گیا. 83 میں وہ اس وقت ایک یعنی یہ موومنٹ چل رہی تھی، وکلا گرفتاریاں پیش کرتے تھے. اچھا. تو ہم پیچھے رہ کے وہ گرفتاریوں کا جو ہے نا وہ انتظام کرتے تھے. تو پولیس کو جب پتہ چل گیا، انہوں نے ایک دن ہم نے ایک لیڈر کو کی گرفتاری پیش کی. تو جب انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم اس سے پہلے کہاں تھے، تو اس نے کہا کہ جی میں فلاں وکیل صاحب کے چیمبر میں تھا. تو انہوں نے پھر بعد میں ہمیں پکڑ لیا، اریسٹ کر لیا. تو اس کے بعد پھر کوئی تقریباً 3-4 ماہ جو ہے وہ جیل میں رہے. تو اس کے بعد پھر کیونکہ پیپلز پارٹی ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ تھی، تو جب جیل میں گئے تو سارے لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ ہی تھے. تو ان کے ساتھ دوستی ہو گئی. پھر 91 میں جو ہے وہ 90 کا جو الیکشن تھا تو اس میں پھر میں نے صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لیا پیپلز پارٹی سے، اور میں الیکٹ ہو گیا. تو 92 میں کیونکہ ہمارا تو آغاز ہی اس بات سے ہوا تھا کہ یعنی اس وقت کی آمریت، اس وقت کے جرنیل کے خلاف کھڑا ہونے سے. تو جب اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ کے گاڈ فادر تھے غلام اسحاق خان، جب پیپلز پارٹی کو اس کے ساتھ صلح ہوئی تو ہم پھر اس صلح میں شامل نہ ہو سکے، دل برداشتہ ہو گئے. اچھا، میں تھوڑا سا اس سے پہلے آپ آنا چاہوں گی ضیاء کے دور میں. آپ 3 بار جیل گئے. جی. مجھے وہ یعنی اس میں یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت تو کوئی آپ کی یعنی جب اریسٹ کرتے تھے تو اس کے بعد پھر وہ خود ہی چھوڑتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کو آپ ضمانت ہو جائے گی یا کوئی ایسا ہو جائے گا، جب ان کی مرضی آئے چھوڑ جب ان کی مرضی ہے. تو اس وقت ہائی کورٹس میں یا اب تو ہے نا، اب تو میڈیا ہے، میڈیا شور کرتا ہے، لوگوں کی آواز ہے. اس وقت تو کوئی آواز نہیں ہوتی تھی. تو 3 بار جیل گئے رانا صاحب. کیسی جیلیں تھیں اس وقت کی؟ دیکھیں اس میں اب یہ خیر ان کے کریڈٹ میں تو میں کوئی بات نہیں کہنی چاہتا کہ جیل کے گیٹ سے جب اندر چلے جاتے تھے نا آپ، تو وہاں پہ پھر آپ کی کوئی جو ہے نا پیچھے سے کوئی آپ کی پیروی نہیں کرتا تھا. اس دوران ہمیں کبھی جیل میں بیٹھے یہ احساس نہیں ہوا کہ جی آپ کا معلوم کیا جا رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ سے کون مل رہا ہے، آپ کو کھانے میں کیا مل رہا ہے. اچھا. یہ ایکسپیرینس جو ہے نا یہ عمران خان صاحب کی جیل میں ہوا ہے. نہیں تو یہ پھر بھی کس قسم کا مطلب ٹارچر تھا یا سخت جیل تھی یا کیا کس طرح کا تھا؟ نہیں اس میں جو ہے وہ جیل میں تو پھر جب آدمی ہو تو وہاں پہ تو جیل کا عملہ تو خیر آپ کے ساتھ یعنی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایسا سلوک کر سکے. صحیح. ٹارچر تو پھر جو لوگ گرفتار کرتے ہیں جن کو آپ نامعلوم کہتے ہیں تو یہ کام تو انہیں کا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو جیل میں اس طرح کا جو ہے وہ ماحول نہیں ہوتا. یعنی جو ٹھیک ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں جو ہے وہ ہم جیل میں رہے ہیں تو جیل کے اندر جو ہے وہ کوئی ایز سچ جس طرح کا ایکسپیرینس اس مرتبہ ہوا تو ویسا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. میں اس پہ بھی آؤں گی کہ عمران خان کے دور میں جب آپ جیل گئے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا آپ نے کہا 1990 میں آپ نے پہلا صوبائی الیکشن لڑا.
پھر آپ نے طے کیا کہ اب آپ نے خود کہا کہ آپ کی پوری موومنٹ جو ہے وہ اسی پہ تھی کہ آمریت کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے، اور پھر آپ نے نون لیگ جوائن کر لی. ایسا نہیں، وہ ایسے ہوا کہ جب پیپلز پارٹی جو ہے وہ غلام اسحاق خان کے ساتھ ان کا سمجھوتا ہوا تو اس کے بعد انہوں نے میاں زاہد سرفراز ایک ہوتے تھے، وہ ضیاء الحق کے زمانے میں وہ منسٹر تھے، اور مقامی طور پہ وہ ہمارے بڑے خلاف تھے، ہمارے خلاف ہمیں پکڑوانے میں اور ہمارے خلاف جو بھی کارروائی ہوتی تھی اس میں ان کا بڑا عمل دخل تھا. ٹھیک. تو وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، اور ہمیں کہا گیا جی آپ اٹھائیں ان کو کندھوں پہ اور ان کی کمپین کریں. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو ہم نے تو پھر اس کے خلاف بغاوت ہی کرنی تھی. تو اگر پھر بغاوت کرنی تھی تو پیپلز پارٹی سے اگر آپ باہر آتے ہیں تو آپ نے حمایت کس کی کرنی ہے؟ وہ پھر PMLN ہی تھی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جس وقت پیپلز پارٹی نے یا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت یعنی ان کا کی قربت ہوئی تو میاں نواز شریف نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. وہ بڑا ان کا فکرہ مشہور ہوا تھا. تو ہم نے کہا کہ لیڈر تو یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو یہ بندہ کھڑا ہوا ہے. تو وہ پھر جو ہے وہ میاں نواز شریف یا مسلم لیگ، تو اس کے ساتھ جب ہم کھڑے ہوئے یعنی اس الیکشن میں ہم نے جو 90 کا الیکشن تھا میاں زاہد سرفراز کو ہروایا پھر ہم نے اپنے حلقے میں، اور وہاں سے PMLN مسلم لیگ کامیاب ہوئی. صحیح. تو وہ مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ دونوں سیٹیں اوپر بھی قومی بھی اور صوبائی بھی جیت لی. تو جب صوبائی پھر خالی ہوئی تو پھر ہماری کیونکہ ان کی جیت میں بھی بڑا ایک حصہ تھا تو اس پھر صوبائی سیٹ سے میں نے لیا. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ نے سنا کہ میاں صاحب نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور یہ بڑا مشہور جو ہے وہ فکرہ ہوا، اور پھر آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف لیڈر ہی اس وقت بنے. پہلے تو اس وقت آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، لیکن اب تک تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ہی ان کا سیاسی کیریئر کا آغاز ہوا. پھر ایک دم سے 90s کا الیکشن دیکھ لیں، یا IGI کا بننا دیکھ لیں، یا بی کے خلاف سازش کرنا دیکھ لیں، تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو آئے ہی ان کی سپورٹ سے، آپ 92-93 میں ایک دم سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا، آپ نے یقین کر لیا؟ نہیں، دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے پچھلے جو 10 سال یا 10-11 سال ہیں تو اس کے دوران پیپلز پارٹی نے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدوجہد کی تھی، اور خلاف جدوجہد کرتے کرتے وہ جو ہے وہ غلام صاحب خان کے ساتھ مل گئے، اور یہ اس طرف تھے تو یہ جو ہے وہ پھر اس طرف آ گئے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد تقریباً اب اس بات کو تو آپ مان گئے اس وقت جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا، تو آپ مان گئے؟ نہیں، صرف مان نہیں گئے کہ یہ کہہ رہے ہیں میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا تو نہیں لیں گے. تو اس نے ڈکٹیشن پھر لی بھی نہیں. اچھا، تو اس سے پہلے کا جو ان کا سیاسی کیریئر تھا اس سے آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا؟ 33 سال ہو گئے ہیں، چلیں اس پہ بھی آ جائیں گے. 33 سال، اور یہ جو ہے یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. آپ کالج یونیورسٹی سے فارغ ہو کے جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو یہی کوئی 30-40 سال ہی ہوتے ہیں نا آدمی کے پاس. بالکل. میں نے ان 33 سالوں میں میاں نواز شریف کو، اب بعد میں آپ کے کویشچنوں کے میں جو ہے نا وہ الجھاؤ میں نہیں آؤں گا. اچھا. میاں نواز شریف جس کا نام ہے، میں نے ایک دن نہیں دیکھا کہ اس بندے نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات نہ کی ہو، اس نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ جدوجہد نہ کی ہو. ٹھیک ہے، اس پہ بھی آتے ہیں. پھر آگے وہ 2 دفعہ جلا وطن بھی ہوا، 3 دفعہ اس نے اپنی گورنمنٹ بھی گوائی. بالکل جلا وطن ہوئے، اور واقعی مطلب بیچ میں 15-20 سال تو انہوں نے بھرپور جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک اپنا نیریٹو لے کر وہ چلے.